سابق وزیراعظم میاں نواز شریف ایک ایسے وقت میں سیاسی مفاہمت کے امکانات تلاش کرنے نکلے ہیں جب ملک تیزی سے پولرائزڈ، معاشی طور پر غیر مستحکم اور سنگین مسلح شورش کے درمیان جھول رہا ہے۔ ان کے لیے یہ چیلنج بہت بڑا ہے کیونکہ مفاہمت کا تصور بجائے خود منقسم اور متنازع ہے۔ ماضی قریب میں آصف علی زرداری نے اس اصطلاح کو بہت زیادہ سیاسی بنا کر سودا بازیوں کے مفاہیم میں ڈال دیا، اور ہماری مقتدرہ بھی کسی قسم کی مفاہمت کے بغیر ہی امن کا انتخاب کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ چنانچہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ نواز شریف چند بڑے گروہوں کے درمیان شراکت اقتدار کی قابل عمل سکیم استوار کر کے معاشرے کا مشترکہ مستقبل سنوارنے کو ترجیح اول بنانے میں سرگرداں ہیں، مگر انہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پیش نظر ایک ایسی قوم ہے جو متنوع مسائل سے دوچار ہے، جن میں گرتی ہوئی معیشت کے علاوہ آئینی پیچیدگیاں، سماجی ناہمواریاں، مذہبی تشدد اور سیاسی افراتفری نمایاں ہیں۔ یہ سب مسائل مل کر ایسا آتش فشاں بناتے ہیں جس کے پھٹنے کا خطرہ ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر ہماری ایٹمی صلاحیت کی وجہ سے اندرونی مسائل صرف علاقائی استحکام کی حرکیات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ عالمی سلامتی کا ایشو بھی بن سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایک ایسے وقت میں جب نئی عالمی صف بندی کے تحت پاکستان پیراڈائم شفٹ کے نازک مراحل سے گزر رہا ہے، تیزی سے زوال پذیر مغربی دنیا کے رہنما پاکستان میں تاریخی طور پر کمزور جمہوری نظام کو سہارا دینے کے بجائے علاقائی استحکام کو ایشو بنا کر جمہوری عمل کو پٹری سے اتارنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ کانٹے میں پڑے چارے کی ترغیب کی مانند سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا یہ بیان کہ امریکہ پاکستانی فوج کو پاکستان کے حقیقی رہنما کے طور پر دیکھتا ہے، عالمی مقتدرہ کے خطرناک عزائم کی عکاسی کرتا ہے، لیکن موجودہ آرمی چیف کی طرف سے پارلیمنٹ کے فلور پہ عوام کے منتخب نمائندوں کو کرائی گئی یقین دہانی کہ فوج قومی قیادت کے ہر فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی، ملک کے اندرونی سیاسی معاملات میں فوجی مداخلت کے خاتمے کی طرف پیش رفت کا واضح اشارہ تھا۔ عین ممکن ہے کہ نواز شریف سویلین بالادستی کے اسی تصور کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر ملک کے چاروں صوبوں کے منتخب قیادت کو مرکزی قومی ادارے سے منسلک کر کے عوام کی سیاسی زندگیوں پر مقتدرہ کی روایتی بالادستی کو تحلیل کرنے کی خاطر ایسی پرامن اصلاحات کو ممکن بنائے گی جو ہمیں اس سر پہ منڈلاتے ادارہ جاتی تصادم سے بچا سکے۔ شاید اس لیے پارٹی مفادات اور علاقائی تعصبات سے بالاتر ہو کر سب سے پہلے انہوں نے سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر نظر انداز شدہ صوبہ بلوچستان کی روایتی لیڈرشپ کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بلوچستان کے الیکٹیبلز کو نون لیگ میں شامل کرنے کے علاوہ اچھی ساکھ کے حامل بلوچ قوم پرست رہنما ڈاکٹر عبدالمالک سے ملاقات کر کے بلوچ عوام کو مثبت پیغام دیا۔ نواز شریف اگر داخلی انتشار میں الجھی پختونخوا میپ کے ابھرتے ہوئے لیڈر خوشحال خان کاکڑ سے روابط اور تعلق بڑھا کر پشتون ایریا کے ان 11 اضلاع تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو انہیں اپنے مقاصد کے لیے بہترین رجال کار مل سکتے تھے، جہاں کاکڑ قوم کی اکثریت ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ٹوٹ پھوٹ کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کی خاطر عوام نون لیگ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن لیگی لیڈرشپ یہاں نہایت محتاط انداز میں پیش قدمی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ تاہم بڑے پیمانے کی معاشی اصلاحات کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر نواز شریف کے لیے شہری سندھ میں شرائط کر کے سیاسی مفاہمت پیدا کرنا زیادہ اہم ہوگا، جہاں ایم کیو ایم میں دھڑے بندیوں نے طاقت کے توازن کو بری طرح متاثر کیا، اور اب سابق گورنر عشرت العباد کی قیادت میں ایم کیو ایم کی مرکزی دھارے کی جماعتوں اور رہنماؤں کے ساتھ دانشمندانہ صف بندی ترقی کے نئے عہد کی محرک بن سکتی ہے۔ ہمارے ذرائع سمر کی تصدیق کرتے ہیں کہ عشرت العباد پاکستانی قومی اتحاد کے نام سے جس نئے فورم کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اس میں ایم کیو ایم کے ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح اسماعیل سمیت ملک بھر سے کئی نمایاں سیاسی شخصیات بھی شانہ بشانہ ہوں گی۔ قرائن بتاتے ہیں کہ نواز شریف جنوبی پنجاب میں جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی، شہری سندھ میں عشرت العباد کی قیادت میں منظم ہونے والی ایم کیو ایم، اندرون سندھ میں آزاد امیدواروں اور خیبر پختونخوا میں جے یو آئی کے ساتھ الائنس کر کے پارلیمنٹ میں 227 کے قریب نشستیں حاصل کر کے انقلابی معاشی اصلاحات لانے کی کوشش کو برابر بنانا چاہتے ہیں۔ یہی اس وقت ہمارے دکھوں کے مداوع کی قابل عمل سکیم ہوگی۔ البتہ نظریاتی سطح پر تشدد کی میراث کے طور پر بکھرے ہوئے انسانی رشتوں کی دوبارہ تعمیر کے درمیان تعامل میں جس قسم کی سیاسی بصیرت درکار تھی، اس کی فوری دستیابی تو ممکن نہیں، لیکن متذکرہ مساعی کی کامیابی کا دار و مدار بھی ہماری سیاسی لیڈرشپ کے تنازعات کے مابعد معاشروں کی تشکیل نو کے مطالبات بشمول سیاسی حقوق اور خاص طور پر ادارہ جاتی اصلاحات متعارف کروانے کے لیے مفاہمت کے طریقوں بارے میسر بصیرت سے معلق رہے گا۔ امر واقع یہ ہے کہ پائیدار امن کے حصول کے دوران پالیسی سازوں کو اکثر دو بنیادی چیلنجز درپیش رہتے ہیں۔ پہلا، مفاہمت کی سرگرمیاں کب ممکن اور مناسب ہیں، اور دوسرے، ان کے ممکنہ اثرات کو نتیجہ خیز کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ سیاق و سباق میں نیچے سے اوپر کے اقدامات سے جڑنے کے حقیقی چیلنجز جہاں غالب مفاہمت کے فریم ورک کا تصور اور عمل اوپر سے نیچے ہوں، وہاں ان عوامل سے وابستہ مضمرات امن کی تعمیر کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔
تشدد سے متاثر ہونے والے تمام افراد کی آوازوں کو تلاش کر کے سننے پر زور دینے کے ساتھ ساتھ متاثرین کی تلافی کے علاوہ منقسم معاشروں میں معاشرے اور ریاست کے درمیان تعلقات کو تبدیل کرنے میں مدد دینے والے اقدامات کی یہ ثابت یقینی بنانا قدرے دشوار عمل ہوتا ہے۔ تاہم ہمارے جیسے پیچیدہ معاشروں میں اخلاقی مفاہمت کے اقدامات کی کامیابی کی طویل تاریخ ہے، جسے مختلف طریقوں بشمول مذہبی اصلاحات میں سمجھا جا سکتا ہے، جو انفرادی یا اجتماعی موافقت عمل کے نتیجے کے طور پر مفاہمت پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ مفاہمت کی یہی اقدار آج بھی یکساں طور پر رائج سیاسی نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہیں، جن کے اندر مفاہمت کو بنیادی طور پر پرتشدد تنازعات کے نتیجے میں ٹوٹے ہوئے سماجی ڈھانچے کی تعمیر نو کے عمل اور خاص طور پر انسانی تعلقات کی تجدید کا داعیہ موجود ہے۔ مزید یہ کہ سیاسی مفاہمت خاص طور پر سیاسی اور سماجی تعلقات کی بحالی صحت مند تبدیلی پر مرکوز رہتی ہے، تاکہ معاشرے کو مؤثر طریقے سے ریگولیٹ کر کے کام کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ یہ عمل مختلف سطحوں پر تعلقات کو تبدیل کرنے کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے، گویا دونوں عمودی طور پر ریاست اور معاشرے کے درمیان اور افقی طور پر معاشرے اور بالادست طبقات یعنی سرداروں، وڈیروں، سرمایہ کاروں اور متوسط غریب طبقات کے مابین انٹر کمیونٹی اور انٹر ایلیٹ سطحوں پر۔ لیکن ہماری موجودہ لیڈرشپ جس قسم کی سیاسی مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ضروری نہیں کہ سماجی ہم آہنگی کی خصوصیت بھی رکھتی ہو۔ اس لیے معاشرتی عمل کی اثر نو تدوین کے لیے غیر مشروط سماجی آزادیوں کی بحالی کا احیاء ضروری ہوگا۔